کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور یقیناً آپ روحانی علاج جاننے کے لیے، اپنے استخارے کروانے کے لیے بھی یقیناً آپ منتظر ہوں گے. تو آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. میرا نام ملک محمد اسماعیل ہے. میری والدہ کا نام سعیدہ بی بی ہے. میرے کاروباری معاملات اچھے نہیں ہیں اور میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے اسماعیل بھائی. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور استخارہ کرنے کے بعد کاروبار میں برکت کے لیے کام پورے ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے. یہاں میں یہ عرض کر دوں آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج اور اوراد و وظائف اور ڈھیر سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل چننے کو ملیں گے. تو آپ کے مسئلے کے حل کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو نوٹس مالی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد سلیم ہے، والدہ کا نام سلیم اختر ہے اور میرا یہ مسئلہ ہے، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو کام نہیں ہوتا. جب بھی کوئی کام کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، کاموں میں رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. مغیث میرا نام ہے، والدہ کا نام رضوانہ ہے. مجھے طبیعت خراب رہتی ہے، 2-3 سال سے طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کا استخارہ کیا جائے گا اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج ہم سنتے ہیں، اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے. توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ کاموں میں ان کے رکاوٹیں ہیں، جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام ان کا پورا نہیں ہو پاتا. ہو سکتا ہے اکثریت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، اکثر ایسے ہوں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈولو پورا نہیں ہوتا. تو ایسا کوئی روحانی علاج، کوئی ایسا وظیفہ کہ ہمارے ان اسلامی بھائی کے لیے اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، تو روحانی علاج اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 256 پر آپ نے بہت ہی پیارا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے. یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے.
انشاءاللہ یہ اس وظیفے کو اختیار فرمائیں، روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ جو بھی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو بھی پیچیدگیاں ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ جب بھی وظیفہ پڑھے تو اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سے مزید برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تمام جائز کام بھی پورے ہو جائیں گے، اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا کرتا تھا کہ ایک روایتوں میں آتا ہے نا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین جب کسی کام کی ابتدا فرماتے تو بدھ کے دن سے ابتدا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جس کام کی ابتدا بدھ کے دن سے کی جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کام کی ابتدا کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ بدھ کے دن سے ابتدا کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا کرتا تھا کہ جب کسی کام کی ابتدا فرماتے تو بدھ کے دن سے ابتدا فرمایا کرتے تھے، تو وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے، اور اس عمل میں بزرگوں کی برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اور مزید یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے۔ تعویذات عطاریہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی کام میں رکاوٹیں ہیں، کوئی کام آپ کا پورا نہیں ہو رہا، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے۔ اسی طرح کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، کاٹ کا عمل کروا لیجیے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کی کاٹ کا عمل کروا لیجیے، اللہ کے کرم سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہوگا۔ اچھا، ہمارے اسماعیل بھائی کی قول تھی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا ان کے کاروباری معاملات اچھے نہیں چل رہے، کاروبار میں ان کو مسائل آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا، تو استخارہ کیا آپ نے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، ایسا کوئی عملیات، بندش، نظر بد کا معاملہ نہیں آ رہا، اچھا، قدرتی آزمائش کا معاملہ ہے۔ صحیح، تو ان کی بارگاہ میں ایک وظیفہ حاضر ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے رزق میں برکت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، جو کہ آپ دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی کتاب ہے؟ مدنی پنسورہ۔ مدنی پنسورہ، ماشاءاللہ۔ یا مسبب الاسباب، صحیح، 500 بار اول و آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر و آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، صحیح، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ پہنی ہو، صحیح۔ تو یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت مل جائے، رزق میں بھی برکت ہوگی تا حصول مراد۔ اس عمل کو آپ جاری رکھیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اسماعیل بھائی، آپ کو دیکھیں، رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج ہے، فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے، ان تنگ دستی کے اسباب سے بھی بچا جائے، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید آپ کو بھی میرا یہ مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، جہاں سے آپ نے قول کیا الحمدللہ عز و جل وہاں پر بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہوگا۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ اللہ کے کرم سے رزق میں بھی برکت رہے گی اور آپ کی بھی حفاظت رہے گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ روحانی علاج حاضر ہے، یہ بھی روحانی علاج مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 247 پر لکھا ہوا ہے۔ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ یا مومنو 115 مرتبہ پڑھ کر خود اپنے اوپر دم کر لیں، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے، تو یا مومنو 115 بار آپ پڑھ کر دم کیجئے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، مگر یہ یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے،
حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات پریشانیاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو ہم ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں، دوسروں کے آگے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کے آگے رونا رونے لگ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوشش کریں کہ ہم صبر کریں اور صبر کر کے ہم اجر کمائیں۔ یاد رکھیے کہ شکوہ شکایت کرنے سے، دوسروں کے آگے واویلا کرنے سے، اپنے مسائل کا بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے رونا رونے سے ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ مزید بے سکونی، بے چینی ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اور جائز ذرائع استعمال کرنے چاہیے، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیے جو الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے رہتے ہیں سلسلوں میں۔ اور یہاں میں آپ کو یاد کرتا چلوں، آپ کوشش کر کے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر موجود مبلغین دعوت اسلامی اور موجود تمام ہی اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں مدنی منصورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ، یہ دیکھیں مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ اس کتاب کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کوشش کر کے اپنے پاس رکھیں، ہر طرح کے الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج، اوراد و وظائف، پھر مزید یہ کہ اس میں صورتیں، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الملک ہے، سورۃ الدخان ہے، اسی طرح اور بھی وظائف ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ ان سورتوں کے فضائل بھی الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسی طرح گھریلو حوالے سے کار آمد ایسے بہترین بہترین مدنی پھول ہیں، ہر گھر کی یہ ضرورت کتاب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین۔ اس کے بارے میں تو امیر سنت نے فرمایا کہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس یہ مدنی منصورہ کتاب ہو، اگر بالفرض آپ کے ساتھ سر میں درد ہے، آپ نے مدنی منصورہ کتاب کھولی، اس میں سر کے درد کا روحانی علاج بھی ہے، وظیفہ نکالا، پڑھا، پڑھ کر اس کے مطابق عمل کیا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر گھر میں کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مدنی منصورہ کتاب کھولیں، اس میں سے وظیفہ نکالیں، اس کو پڑھیں، پڑھ کر بیمار پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں اس سے فائدہ کتنا حاصل ہوگا، تو کوشش کیجئے کہ یہ کتاب ضرور حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ سے مدنی منصورہ کتاب کو آپ ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں یہ مدنی منصورہ کتاب یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ہمارے اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے اور دیگر زبان جاننے والے بھی اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ حاصل کیجیے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے گھریلو علاج، یہ بھی بہت ہی شاندار کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں الحمدللہ عز و جل گھریلو علاج ہیں اور دیگر اوراد و وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے الحمدللہ عز و جل سے معلوماتی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جس کا روزمرہ کی زندگی میں ہم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو آپ اس کتاب کو ایک مرتبہ مطالعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آفتاب احمد ہے، میری والدہ کا نام مقبول جہاں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، گزارش کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 2 سال ہے، اس کا نام محمد علی حیدر ہے۔ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے لیکن اکثر بیمار رہتا ہے اور ابھی تک بولتا نہیں ہے، بولنا نہیں آیا اسے۔ بولتا نہیں ہے، بہت بیمار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ آفتاب بھائی آپ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے بیٹے کے لیے تو اس کو آپ تحریر فرما لیجیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، پلیز اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بیٹے کو جاب نہیں مل پا رہی، اللہ تبارک و تعالی رزق حلال بقدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ نام دیپن شاہ ہے، والدہ کا نام ریحانہ کوثر جی۔ اور وہ بہت عرصے سے بیمار ہے، کمزور رہتی ہے۔ ابھی جو 1 مہینے سے اس کو جان لیوا چکر آتے ہیں، صبح فجر کی اذان سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، سارا دن سارا سو نہیں سکتی، سہارا کر۔
انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی آپ کا کیا جائے گا اور کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے آفتاب بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2 سال کا ان کا بیٹا ہے، کافی بیمار بھی رہتا ہے، دعا بھی ان کے بیٹے کے لیے آپ فرما دیجیے، بولتا نہیں ہے۔ اللہ عزوجل ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین، اور قوت گویائی عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا سلامو، صحیح، یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، پانی پر بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل صحت یابی عطا ہوگی۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار فرمائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں، وہاں ایک مخصوص تعویذ جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے نگلنے کے لیے، تو وہ بھی بستے سے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے، جو بولنے کی پرابلم ہے، جو مرض ہے کہ بچہ ابھی بول نہیں رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ تعویذ حاصل فرمائے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور صحت یابی۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال کا ان کا بچہ ہے، اب آپ نے فرمایا کہ وہ تعویذ بھی نگلنے کے لیے دیا جاتا ہے، بچہ استعمال 2 سال کے بچے چیز وغیرہ کھا لیتے، اچھا کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھوس غذائیں جو ہوتی ہیں نا وہ لے لیتے، تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو حل کر کے اس کو گولی سی بنا کے اس کو کھلا دیا جائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ قرآنی آیات یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم بھی کر دیجئے اور پانی پہ دم کر کے بھی آپ پلائیے، اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا انشاءاللہ عزوجل، غیبی طور پر ایسی مدد حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے، آفتاب بھائی نے کال کی تھی نا، تو آفتاب بھائی آپ اپنے بچے کے سامنے اللہ 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 یہ اس طرح کی صدائیں بلند کیجئے، بچے سے بلوائیے، اللہ تبارک و تعالی کے اس نام پاک کی برکت سے دیکھیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ کے بیٹے کی زبان سے پہلا جو لفظ نکلے اس میں جلالت لفظ اللہ یہ آپ کے بیٹے کی زبان سے نکلے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک کا ورد کرتے رہیے بچے کے سامنے، انشاءاللہ عزوجل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اور مزید جو آپ کو بتایا مدنی مشورہ دیا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بیٹے کو جاب نہیں مل پا رہی، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی جاب کے حوالے سے، بھی ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس وظیفے کے درمیان بات چیت نہ کرے، 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ عزوجل اس کی یہ برکت ہوگی کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو انشاءاللہ یا سمیع کی یہ 100 مرتبہ تکرار کریں، اسے وظیفے کو پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس وظیفے کے بعد دعا کریں کہ اللہ عزوجل جو ان کے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے، اللہ تعالی غیب سے مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے جاب کے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ عزوجل۔ فرائض کی پابندی بھی آپ کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جاب کے لیے جائز ذرائع جو ہیں آپ وہ بالکل اختیار کیجیے، کوشش کرتے رہیے، اور کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ جب آپ جاب کے لیے جائیں نا، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کہیں پر، تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ یا عزیزو اللہ تعالی کا یہ صفاتی نام ہے پڑھ کر آپ چلے جائیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی یہ جاب کی ترکیب بن جائے گی۔ تو جانے سے پہلے یہ پڑھنا آپ بھی پڑھ لیجئے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی جاب کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کے کسی بچے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو جاب نہیں مل پا رہی، تو آپ ان کو بھی یہ روحانی علاج بتا سکتے ہیں کہ جاب کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیز پڑھ کر چلے جائیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے ایک نام بتایا تھا زیب النساء، انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے بیمار بھی ہیں اور چکر بھی کافی آتے ہیں،
تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا، استخارہ آپ نے کیا، کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا، اس سے کوئی بندش، عملیات، جنات، نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے شفا کاملہ عاجلہ صحت نافع عطا فرمائے۔ یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گی۔ 33 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کریں، ہر قسم کے مریض کو پلائے اور دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے بیٹھتے بے وضو باوضو اس اسم مبارک یا سلامو کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی پیارا یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا سلامو یا سلامو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا سلامو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی، خیر ہی خیر نصیب ہوگی، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا الٹے ہاتھ کی طرف پورے جسم میں درد بہت ہوتا ہے، بہت علاج کیا، 1 سال ہو گیا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ پلیز اس کا استخارہ کریے۔ میری بہن کا نام بی بی مریم ہے اور والدہ کا رابعہ خاتون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمشیرہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ استخارہ کرنا ہے، میری بہن کافی عرصے سے بیمار ہے، اس کا نام ہے شمیلہ نورین بنت شمیم بیگم۔ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام محمد جوید ہے، میری والدہ کا نام ندا بی بی ہے۔ کاروبار کوئی بھی کرتا ہوں نا تو وہ چلتا نہیں ہے، پہلے کاروبار بہت ٹھیک تھا لیکن اب کاروبار جو ہے نا 1.5 سال سے جو ہے نا بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ کاروبار چلتا نہیں ہے، 1 سال سے بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا بیٹا اس کا نام محمد گلشان اور اس کی والدہ کا نام ہے اختر پروین۔ اس کو نا سر میں درد، جسم اس کا بہت درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہوں گے جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کہا، لیکن کچھ روحانی علاج پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، سر میں بھی ان کے کافی تکلیف رہتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، بہت آسان بھی ہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے جی، یا مغنی یا مغنی پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیجئے، اور جس جگہ درد ہے درد والے حصے پر یہ اپنے ہاتھوں کو پھیریں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یا مغنیو یا مغنیو یہ وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیں۔ جی ہاں، یا مغنیو یہ ہاتھوں پر دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے جس جگہ یہ ہاتھ پھیریں گے دم کرنے کے بعد تو وہاں سے درد انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ یہ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ اگر دیکھیں آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف رہتی ہو، جسم کے الگ الگ کسی بھی حصے میں درد ہو، تو ایک مرتبہ یا مغنیو آپ پڑھ لیجئے، پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کیجئے، دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ اور جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ جسم میں درد رہتا ہے، تو آپ کو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کیجئے اور تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، بیٹے کے لیے استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے ایک اور کال تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں چلتا
اور 1 سال پہلے تک تو ان کا کاروبار ٹھیک تھا، اب حالات ایسے آ گئے، اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ کاروبار ایک دم بند ہو چکا ہے. کاروبار بند. تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے یا رزاقو. جی، یا رزاقو یا رزاقو، جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہو جائے گا. تو کاروبار نہیں چل رہا ہے، لازمی بات ہے معاشی پریشانی ہو جاتی ہے، مالی پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھریلو پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں. تو آپ فرائض کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ہو سکے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے اور دعا کیجئے اپنے مسائل کے حل کے لیے. ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ راہ خدا عز و جل میں 3 دن سفر کروں گا، اور اس میں یہ نیت کر لیجئے کہ کاروبار میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رحمت فرمائے اور جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے. یا رزاقو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یہ آپ کو بتایا گیا کہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان یہ 550 مرتبہ پڑھنا ہے. 550 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی. اور مدنی قافلے میں سفر کی دعوت آپ کو پیش کی گئی، تو مدنی قافلے میں بھی رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے آپ سفر کیجئے، ضمناً دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال سے پہلے تک تو ماشاءاللہ کام اچھا چل رہا تھا، پھر کاروبار بند ہو چکا ہے. تو اس کی وجوہات پر بھی آپ غور کرتے رہیے نا، آخر کیا وجہ ہے، وجوہات پر غور کرتے رہیے، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہاں میں آپ کو یہ مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کوشش کر کے اپنا صدقہ یہ بھی وقتاً فوقتاً نکالتے رہا کریں، کہ صدقہ روایتوں میں آتا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے. تو صدقہ بھی آپ نکالتے رہا کیجیے، اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں آپ صدق دل کے ساتھ خرچ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی آپ کی برکتیں رہیں گی. اور ایک اور بہت پیارا روحانی علاج جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، تو مدنی پنسورہ میں ہی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنی دکان پر لٹکا دے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، دکان ہے تو دکان میں، گودام ہے تو گودام میں، آفس وغیرہ ہے تو آفس میں، کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے اور یہ آویزہ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اور کوشش کیجیے کہ اپنے والدین سے بھی دعائیں کرواتے رہا کریں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو اپنے گرہ سے مان لینا چاہیے، والدین اگر حیات ہیں تو ان کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں اور ان سے بھی دعائیں ہم لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے. تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو اپنے والدین کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. والدین کی سلامتی کی بے حساب بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. آج تو مدنی چینل کے ناظرین چلیں ہاتھوں ہاتھ نیت بھی کر لیں کہ ہم جب بھی دعائیں کریں گے اپنے لیے تو اپنے والدین کو ضرور دعا میں شامل کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی یہ برکت نصیب ہوگی کہ رزق میں برکت رہے گی. رزق میں برکت کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے خوب سلامتی کی، ایمان کی، عافیت کی دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی نصیب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھیں اور ان کے بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں. اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئیں تھی، استخارے آپ نے کر لیے ہوں گے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت کافی خراب رہتی ہے اور الٹے ہاتھ میں ان کے کافی درد رہتا ہے. تو استخارے میں کیا اشارہ آیا؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، جیسا کوئی بندش، عملیات، نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، تو وہ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کی بارگاہ میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنسورہ سے روحانی علاج بیان کیا جا رہا ہے.
اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا. صحیح. اچھا اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا, اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارے کا کہا تھا. ان کی بھی کافی عرصے سے بیچاری بیمار ہیں, تو استخارے میں کیا ان کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کا بھی کوئی ایسا جنات جادو عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا, بیماری کا ہی اشارہ, بیماری کی علامات ہیں, یعنی جسمانی تکلیف, جسمانی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کی بارگاہ میں بھی روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے, اس پر عمل کرے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا. 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں ان کی ہمشیرہ, جی, اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. نہیں دم ان کے اوپر دم کریں. اچھا ان کے بھائی وغیرہ جو بھی محرم ہوں ان کے, تو وہ پڑھ کر دم کر دیں. اچھا خود بھی عمل کر سکتے ہیں نا؟ خود بھی عمل کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. آپ کے استخارے کیے گئے تو ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان علی اختاری ہے, میری والدہ کا نام شکرا بی بی ہے. میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے جاب کا کافی زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے, جدھر بھی اپلائی کرتا ہوں مکمل پروسیس نہیں ہوتا. جاب کا کافی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کو رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے استخارہ کر کے میں آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صفدر علی ہے اور میری والدہ کا نام جنت بی بی ہے, اور میں سعودی عرب ٹائپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے میرے اوپر قرضہ ہے, اور قرضہ اترنے کا نام ہی نہیں دے رہا. جب تھوڑا سا اترتا ہے تو اور چڑھ جاتا ہے, وہ اترتا ہے تو پھر اور چڑھ جاتا ہے. قرضے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. بارے قرض سے خلاصی کے لیے روحانی علاج. قرضے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے, بڑی پیاری دعا ہے. جی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ دعا جو ہے مدنی پنسورہ میں بھی تحریر ہے. اگر آپ کے گھر میں مدنی پنسورہ ہے تو آپ اس میں سے دیکھ کر اور کسی اچھے قاری کو یہ دعا سنا کر اپنے تلفظ صحیح کر کے یہ دعا آپ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بارے قرض سے نجات پا لیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری فضیلت ہے اس دعا کو پڑھنے کی. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ اتر جائے گا. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے, روحانی علاج دیا جاتا ہے. اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی اس وظیفے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا عثمان علی بھائی کی قول تھی, جاب کے حوالے سے کافی بیچارے پریشان تھے, نہیں مل رہی, تو دعا بھی فرما دیجیے. اور ان کا استخارہ بھی آپ نے کیا, تو استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی ایسا بندش عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا, یہ قدرتی آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے, اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. امید ہے انشاءاللہ حلال رزق مل جائے گا انشاءاللہ. تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول و آخر 100 بار درود شریف عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے. تو اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے. اور دیکھیں جاب کے حوالے سے آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ روحانی علاج رزق میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی ہے. فرائض کی پابندی کیجیے اور دعائیں بھی آپ کرتے رہیے. صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کہیں نہ کہیں جاب کی ترکیب
ہو جائے گی۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کے کرم سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ روزگار نصیب ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے، میں آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت دیتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسافر بھی راہ خدا کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا برکتیں حاصل ہوں گی، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، اور مزید علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، مدنی چینل پر بھی سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا یا جاب نہیں مل پا رہی تھی، تو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کی یہ بیماری دور ہو گئی، فلاں کا یہ کام الحمدللہ پورا ہو گیا۔ تو میں بھی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کیجیے، اللہ کے کرم سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کر کے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، مگر یہ یاد رکھیے کہ بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، ان کی آزمائشیں دور فرما، یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،